الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، دین کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اس مبارک دین کو اللہ پاک نے جوڑا ہے وحی کے نور کے ساتھ، عقل کے پیمانے کے ساتھ یا عقل کے ترازو کے ساتھ اس دین کے احکامات کو نہیں جوڑا گیا. اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، لیکن دین ہم سے تقاضا کرے کہ ایسا کرنا ہے، تو ہم عقل کے تقاضے کو پیچھے چھوڑیں گے، دین کے تقاضے کو آگے رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی ایک نور ہے جو اللہ کی بارگاہ سے اترتی ہے اور وہ کامل و مکمل ہے. اور عقل انسانی جو اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے اس کی حدود متعین ہے، اس کی سوچ
فہم متعین ہے، اس لیے یہ ناقص ہے۔ اس کا سوچنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، ہر اعتبار سے انسانی اعضاء کے اندر محدودیت موجود ہے، ایک حد کے بعد وہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسے اس دیوار کے پیچھے کون نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہا تو ہم کہیں گے بھئی ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کے پیچھے کون نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے کہا کہ ایک غار ہے، اس غار کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن 309 سال تک سوتے رہے، ہم نے ان پر نیند طاری کر دی تو ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن اصحاب کہف کی اتنی لمبی نیند کے ہم قائل ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ وحی کے نور سے ہمیں بتایا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ شریعت کامل ہے، وحی کا نور کامل ہے۔ حکم دیا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، چاند نظر آنے کے بعد پھر جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو نہ تراشے۔ حکم دیا۔ عام دنوں میں، عام حالات میں شریعت تقاضا کرتی ہے کہ جسم کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ بالوں کو برابر رکھو، ناخنوں کو برابر رکھو، مونچھوں کو برابر رکھو، شریعت کہتی۔ لیکن یہاں فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے اور تمہارا قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے بال ناخنوں کو لینے سے رک جاؤ۔ اب یہ روکنا اگرچہ عقل میں نہ بھی آئے لیکن تب بھی ہم سنت کو پورا کرنے کے ارادے سے کریں گے، اس لیے کہ ہمیں حدیث پاک کے ذریعے سے اس کی ترغیب دی گئی۔ تو چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور کل 29 تاریخ ہوگی ذوالقعدہ کی، تو اگر کل چاند نظر آ جاتا ہے تو مغرب کی نماز سے گویا کہ ذوالحجہ کا آغاز ہو جائے گا، نیا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور غالب امکان یہی ہے اس دفعہ کہ نظر آ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان اور امتی ہونے کے ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم اس سنت پر بھی عمل کر لیں، اور جس شخص کے ذمے قربانی نہیں ہے، قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص مشابہت کے لیے کر لے تو انشاءاللہ یہ بھی اجر سے محروم نہیں ہوگا۔ اب بات کو سنیں دوستوں اور سمجھے بھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ تراشنا، اس حکم کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا علت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کر دی، اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہو، کہ ہم وحی کے نور کے پابند ہیں، متبع ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے جہاں تک میری اور آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہم اتباع سنت کے جذبے سے اس پر عمل کریں گے، سمجھ آئے تب بھی، سمجھ نہ آئے تب بھی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ دوسری بات، بعض دفعہ یہ اشکال اور اعتراض ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر جگہ شریعت پاکیزگی کا، طہارت کا، صفائی کا حکم دیتی ہے، وہی شریعت کہتی ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن مت کاٹو۔
تو عجیب سی بات ہو گئی. ایک طرف طہارت اور پاکیزگی کی اتنی تاکید، دوسری طرف کہا گیا کہ بھئی اب رک جاؤ. یہاں ایک نقطے پہ غور کیجئے گا دوست. یہاں کیا فرمایا گیا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذہن کو حاضر رکھیے گا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور قربانی کا ارادہ ہو تو اب ایسا مت کرو. کسی چیز سے روکا اس وقت جاتا ہے جب اس کے کرنے کا پہلے حکم ہوتا ہے. دوست نہیں سمجھے بات کو؟ جو چیز کرنے کی ہوتی ہے انسان کر رہا ہوتا ہے. جیسے رمضان المبارک کے اندر کیا فرمایا کہ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے تو کھانے پینے سے رک جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، اب روک دیا گیا. چاند نظر آنے پر ناخن اور بال تراشنے کو منع کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے، اس کے بعد مت کرنا، یعنی اس سے پہلے کر گزرنا اس کو. یہاں طہارت اور نظافت کے اہتمام کی طرف لطیف اشارہ ہے، ایک گہرا اشارہ ہے کہ عام دنوں میں، عام حالات کے اندر ایک مسلمان کو ہر حال میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی برابر ہو، اس کے پیروں کے ناخن بھی برابر ہو، اس کے سر کے بال، اس کے مونچھوں کے بال، اس کے جسم کے زائد بال، بغل کے، زیر ناف، غیر ضروری، یہ سب صاف ہونے چاہیے. انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے. لہذا ہمیں ایک ترغیب ہے کہ ہم کل کی مغرب سے پہلے ان باتوں کا اہتمام کر لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تیسری بات علماء نے یہ لکھی کہ چونکہ حج کا موقع ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان وہ اس وقت حج بیت اللہ کے لیے عازم ہیں، کوئی پہنچ چکا ہے، کوئی جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. تو اس میں سے ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو آخر میں جاتے ہیں، کہ وہ حج کا احرام جب پہنتے ہیں تو نیت کرتے ہیں حج قران کی. کون سے حج کی؟ حج قران. حج کی مجالس میں بات تفصیل سے ہوئی. حج قران کیا ہے دوستوں؟ کہ ایک مسلمان جب اپنے شہر سے نکلنے لگے، اپنے گھر سے روانہ ہونے لگے حج کے لیے، تو یہ غسل کر کے، پاک صاف ہو کے، خوشبو لگا کے، احرام کی 2 چادریں پہن لے، اور اس احرام کے اندر، اس ایک احرام کے اندر یہ عمرے کی بھی نیت کر لے اور حج کی بھی نیت کر لے. ایک احرام میں حج اور عمرے کی نیت کو جمع کر لینا بیک وقت، یہ کہلاتا ہے حج قران. اور یہ مشقت والا حج ہے، اس لیے کہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 10 دن، 15 دن، 12 دن، 14 دن اور بعض 20 دن، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. آپ نے وہ احرام کی چادروں میں بھی رہنا ہے، احرام کی پابندی میں بھی رہنا. ہمارے حضرت شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے. تو حضرت نے اپنا واقعہ لکھا کہ جب میں نوجوان تھا تو اللہ پاک نے حج کے اسباب بنائے، میں حج پہ جانے لگا حج کے لیے. تو جب حج کے لیے جانے لگا تو اس وقت حج کے اندر 40 کے قریب دن باقی تھے، یعنی بالکل شروع میں چلے جائیں تو 37-38 دن، 40 دن کے قریب حج میں باقی تھے. تو
دل میں آیا کہ بھئی حج قران کی نیت کر لیتا ہوں، تو احرام پہن لیا، ہمت تھی، طاقت تھی، اور جا کے عمرہ کیا اور عمرے کے سارے افعال ادا کیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بال نہیں تراش سکتے، مونچھیں نہیں بنا سکتے، تو منع ہے۔ حج کا انتظار کیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ 40 دن باقی ہے حج میں۔ اب جب 40 دن تقریباً پورے ہوئے تو صورتحال یہ تھی کہ حج قران تو ہوا، لیکن بال بڑے ہوئے، مونچھیں بڑی ہوئی، خط بڑا ہوا، سب چیزیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان سے فلاں 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 علماء آئے ہوئے اور فلاں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، تو میں سیدھا منی سے ان سے ملنے کے لیے ان کے ہوٹل میں چلا گیا۔ اب 40 دن کے بال بڑے ہوئے، سب چیزیں، تو جب گیا تو وہ میرے جو ساتھی تھے ان میں سے اکثریت مجھے پہچان بھی نہیں سکے کہ یہ حضرت ہے۔ تو ایک آدمی مونچھیں پست رکھتا ہو، اہتمام کرتا ہو، اور 40 دن اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہو جائے، سر کے بال بڑے ہو جائیں، داڑھی بڑھ جائے، تو عجیب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے اکثریت مجھے پہچان بھی نہیں سکی کہ یہ وہ آئے، لیکن اس کے لیے ایک ہمت چاہیے دوستو۔ تو چونکہ ایک بڑا طبقہ حج قران کرتا ہے دوستو، اور حج قران والا جب احرام پہن لیتا ہے پھر وہ اپنے بال ناخن بال نہیں تراش سکتا۔ علماء نے لکھا کہ وہ بندہ جو حج پہ نہیں جا سکا، نہیں گیا، لیکن اس کے دل میں ایک آرزو تھی کہ دیکھیں میرے یہ بھائی، یہ تعلق والے، یہ رشتہ دار، یہ دوست، دیکھیں یہ حج پہ چلے گئے، تو اس کے دل میں ایک طلب ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس طلب والے مسلمان کو مکمل اجر سے محروم نہیں فرماتے، تو حکم دیا کہ یہ کیا کرے، ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال ناخنوں کو نہ تراشے۔ کیوں؟ اس حج قران کی نیت سے جانے والے سے اس کی مشابہت ہو جائے، اور اس مشابہت حاجی کے ساتھ ایک مشابہت کا اجر اللہ پاک اپنے اس بندے کو دینا چاہتے ہیں۔ تو خلاصے کی بات دوستو کیا ہے کہ ہر طرف سے مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، ہر سنت عمل پر یہ چلے گا، اس کو خیر ہی خیر ملے گی، یہ کسی صورت کے اندر بھی محروم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جہاں عشرہ ذوالحجہ کے اور اعمال ہے، احکام ہے، جس پر تفصیل سے ہم نے کل بھی بات کی، جمعے کے بیان میں بھی بات ہوئی اس پہ، اور آپ حضرات نے سنی ہوگی علماء سے، اب ان تفصیلات میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے دوستو جو کل کی مغرب سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا التزام کر لیں، اہتمام کر لیں، اور پھر اس مہینے کے اندر ہم داخل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گھروں کی مستورات ہیں، محارم مستورات ہے، ان کے ساتھ بھی اس عشرے کے مسنون اعمال سے متعلق مذاکرہ کریں کہ یہ کتنا قیمتی عشرہ آگے شروع ہو رہا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات کتنی زیادہ قیمتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اور آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے دن بھی آ رہے ہیں۔ اب قربانی ایک واجب عمل ہے، لیکن واجب کس پر ہے، کس مسلمان پر ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں، جیسے ہر مسلمان پہ زکوٰۃ نہیں، اسی طرح ہر مسلمان پہ قربانی واجب نہیں، لیکن کس مسلمان پر ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کی ملکیت میں سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد رقم ہو یا سامان تجارت ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، یہ 5 چیزیں،
اور ان میں سے کسی کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. کتنے تک؟ 52.5 تولہ چاندی. اب آپ معلوم کریں کسی بھی جیولری والے سے، سنار سے، کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کیا ہے. آج کل جو تقریباً چل رہی ہے وہ 4,20,000 کے لگ بھگ، جو آج کل کا بتایا جا رہا ہے. 52.5 تولہ چاندی 4,20,000، لیکن اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ احتیاط اس میں ہے کہ اس سال آپ 4 لاکھ کا ذہن بنائیں. اگر کسی مسلمان کی ملکیت میں 4 لاکھ روپے نقد رکھے ہوئے، یا 4 لاکھ کی چاندی رکھی ہوئی ہے، یا سونا رکھا ہوا ہے، یا سامان تجارت بیچنے والا ہے. اور آج صبح مستورات کی مجلس میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات عرض کی، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے سامان تجارت یا تجارت کی بات ہوتی تھی تو عموماً تجارت کے لیے مرد حضرات مخاطب ہوتے تھے نا، کہ بھئی یہ تجارت تو مرد حضرات کرتے ہیں. اب ایسا نہیں. اب تجارت کی ایک آسان شکل آن لائن تجارت کی بنی ہوئی، اور ہماری بہت ساری بچیاں مستورات وہ گھروں میں رہتے ہوئے پردوں کے اہتمام کے ساتھ آن لائن اپنے لیے خرید و فروخت کرتی ہیں. اور بعض دفعہ یہ صورت اچھی بھی ہوتی ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنا حق حلال کا کام کرے. تو اب آن لائن تجارت کا، خرید و فروخت کا ایک بڑا سلسلہ ہماری مستورات اور بچیاں کرتی ہیں. تو اس پہلو کو بھی ان کے سامنے رکھیں کہ بھئی آپ نے اگر بیچنے کے لیے کچھ سامان رکھا ہے، خرید و فروخت کے لیے رکھا ہے، چاہے آن لائن کی شکل میں ہو، اس کا بھی حساب کیا جائے. اسی طریقے سے 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک گاڑی استعمال میں ہے لیکن ایک گاڑی آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہے، ایک بائک استعمال میں ہے، ایک بائک بلڈنگ میں یا گھر کے پاس ایکسٹرا کھڑی ہوئی ہے، یہ زائد ہے. ایک موبائل جیب میں ہے، ایک موبائل گھر میں رکھا ہوا ہے، زائد ہے. مستورات کیا کرتی ہے؟ کپڑوں کے کپڑے خرید کے پیک کر کے الماریوں میں رکھتی ہے نا. ان کے پاس نئے نئے سوٹ ہوتے ہیں، آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے، جوتے سینڈل ہوتے ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں اگر یہ اضافی طور پر الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں یہ ضرورت سے زائد سامان، اس کا حساب کریں. اور یہ اگر 4 لاکھ کی مالیت تک پہنچ جائے تو گویا کہ ان پر نصاب پورا ہے، اور وہ اپنی اس سال کی قربانی کی فکر کریں گی. اور قربانی یہ ہے کہ یا تو ایک چھوٹا جانور، ایک بکرا دمبا، یا یہ کہ ایک بڑے جانور میں، گائے بیل میں، اونٹ میں ایک حصہ نکال لے تو وہ قربانی ادا ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات.
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کے مرحومین کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ان کی قبروں میں اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے، ساتھ ہی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آنے والے مبارک عشرے کی، عشرہ ذوالحجہ کی صحیح اور بھرپور قدردانی کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کی بیماریوں سے، امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ عزیز محبت کے ساتھ آئے آج کی مجلس میں،
یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، سعادتیں، راحتیں، رحمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ پوری زندگی مسجد سے جڑ کر، ماحول سے جڑ کر، ذکر کی مجالس سے جڑ کر، دین کے حلقوں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ کل امت مسلمہ کے مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔